اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمیں مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے جہاں پہ انسان ہمیشہ ہی مرنے سے ڈرتا ہے، اور اگر ہم بہت بڑے متقی اور بہت زیادہ اللہ سے قریب لوگوں کی بات کریں، یعنی کہ صحابہ کرام کی، تو بہت سی ایسی حدیث ہمیں ملیں گی جہاں پہ صحابہ کرام بھی موت سے ڈرتے تھے، اور یہ باتیں بہت سے لوگ چھپاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ اور حضرت عائشہ نے بھی ایسا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ مرنے سے کس انسان کو ڈر نہیں لگے گا۔ اور اگر آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں تو جب جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے تھے تو وہاں پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں جنگ میں نہیں جاتے تھے اور چھپ جاتے تھے، ہوتے تو وہ بھی صحابہ کرام تھے، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ شروع میں جب ان کا ایمان یا پھر ان کا اتنا زیادہ عقیدہ نہیں بنا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہی چاہے گا کہ میں دنیا میں اچھی زندگی گزاروں، یعنی کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کیا واقعہ ہی یہ دنیا جو ہے سب سے زیادہ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بعد ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط کیا، اور انہیں ایسی باتیں بتائیں کہ یہ دنیا جو ہے صرف مچھر کا پر ہے، ایک کھیل تماشا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک دھوکہ ہے، اور اس سے کہیں بہتر زندگی آگے کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر اللہ تعالیٰ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا یقین کیا، اور اس کے بعد ان کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اور ایک اور حدیث جو آپ نے شاید کہیں پڑھی ہو یا سنی ہوگی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگوں کو روند دیا جائے گا، اور جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی کافر لوگ ہیں، وہ تم لوگوں کو روند دیں گے، اور تم لوگ جو ہے شکست ہو جاؤ گے۔ تو آپ سے اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوگا، کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ یعنی کہ صحابہ کرام کا بھی سوال تھا کہ کیا مسلمان تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسے شکست ہو جائیں گے کافروں سے، مشرکین سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دنیا کی محبت، مال اور دنیا سے لگاؤ جو ہے تم لوگوں کو اس طرف لے آئے گا، اور تم لوگ جو ہے ڈرپوک بن جاؤ گے، ایک طرح سے ڈرنے لگو گے۔ تو موت سے ڈرنا ایک طرح سے اچھا بھی ہوتا ہے اور ایک طرح سے برا بھی ہوتا ہے۔ اچھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ آپ موت سے ڈر رہے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے آپ گناہ نہیں کر رہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ گناہوں سے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ اتنا ڈر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے زیادہ موت سے ڈر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کرنے سے ڈر رہے ہیں، یعنی کہ بہت سے لوگ انگزائٹی اور ڈپریشن میں اس طرف چلے جاتے ہیں کہ کھڑے بھی ہوں گے تو انہیں لگے گا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہونے والا ہے، میرا دل بند ہونے والا ہے، مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، یا پھر میری دماغ کی رگیں بند ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب انگزائٹی اور ڈپریشن صرف موت کے ڈر سے آتی ہیں، اور کسی بھی طرح کا ڈر اگر آپ کے دل میں ہوگا، خاص طور پہ موت کا ڈر اور مرنے سے ڈرنے کا ڈر، تو یہ ڈر انسان کو واقعہ ہی کافی زیادہ پریشان اور کافی زیادہ دبلا پتلا اور بے چین، اور اس کی نیند نہیں آتی راتوں کو، اور بہت سے ایسے سمٹمز ہیں جو انسان کو محسوس ہونے لگتے ہیں۔ تو اگر سچ بتاؤں تو آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یقین مانیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ صرف ڈر کی وجہ سے آپ کی کیفیت جو ہے ایسی ہو رہی ہے۔ یعنی کہ آپ نے سنا ہوتا ہے جب آپ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ موسٹلی گوگل پہ جاتے ہیں اور گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ آخر میں گوگل آپ کو بتاتا ہے کہ یہ وجہ ہے، لہٰذا اب تو وقت آ چکا ہے۔
تو گوگل پہ کوئی بھی سمٹمس آپ سرچ کریں گے، زیادہ تر اس کا رزلٹ بڑی بیماری سے جڑ جاتا ہے یا پھر ایسی چیز سے جڑ جاتا ہے جو آپ کو مزید آپ کے اندر ڈر پیدا کرتی ہے. یعنی کہ آپ کو سر درد ہوگا اور درد نہیں جا رہا کچھ دنوں سے، کچھ گھنٹوں سے، تو آپ سرچ کرنے لگیں گے کہ کیا وجہ ہے اس کی. پر اصل میں دیکھا جائے تو وجہ کچھ نہیں ہوتی، وہ کچھ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، نیند نہ آنے کی وجہ سے، یا پھر آپ نے کچھ ایسا ویسا کھا لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر گیس بن جاتی ہے، یا پھر اسی طرح سے کچھ سمٹمس ہو سکتے ہیں. پر اگر آپ کو کچھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے تو اگر آپ اس کو ڈائریکٹ موت سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ واقعہ ہی ایک آپ کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بیوقوفانہ حرکت ہے، یا پھر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ ہی ایک طرح سے ناانصافی کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو موت سے جوڑ دیتے ہیں. واقعی اگر طبیعت خراب ہو، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، علاج کرانا چاہیے، کیونکہ علاج ایک سنت ہے. اور اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور وہ تکلیف ایک طرح سے بڑھتی جائے گی، پر ہوگا کچھ بھی نہیں. اگر آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان بنا آزمائش اس دنیا سے نہیں جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دم سے دنیا سے چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا. آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. آپ نے جو ایمان لایا ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار آزمائیں گے، آپ کو بیمار کریں گے، آپ کے مالی حالات تنگ ہوں گے، آپ کی اندر جو ہے کیفیت بدلے گی، شیطان آپ کو الگ سے تنگ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی انسان پریشان حال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ تم میں سے پہلی قوم جو ہیں ان کو اتنا آزمایا گیا کہ وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. تو یہ ساری باتیں آپ کو دل و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز موت نہیں ہوتی، اور ہر بیماری بھی موت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ بیمار رہتے ہیں اور کئی سال تک بیمار رہتے ہیں، اور وہ جینون بیمار ہوتے ہیں، یعنی کہ اصل میں ان کو کوئی بیماری لگی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل حضرت ایوب کی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب جو ہیں وہ تقریباً 15 سے 17 سال تک بیمار رہے تھے، اور وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کا جو دل ہے صرف وہی کام کرتا تھا، اور ان کی زبان صرف کام کرتی تھی، اور کافی زیادہ وہ کمزور ہو چکے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس انسان کو، میں نے ایوب کو کافی زیادہ صبر کرنے والا پایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اور صبر کا لفظ تو ہے نماز کے بعد بہت دفعہ آیا ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر پہ صبر کا لفظ آیا ہے نماز کے بعد. تو آپ جو ہیں جو کچھ بھی ابھی سوچ رہے ہیں، جو کچھ بھی ابھی آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو دماغ سے نکالیں، کیونکہ ہر چیز موت نہیں ہوتی. اور کوشش کریں جب بھی آپ کو گھبراہٹ ہو، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو، تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ محسوس ہو تو آپ کو یہ کلمات دہرانے ہوتے ہیں. اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر بیماری آ سکتی ہے یا پھر آزمائش آ سکتی ہے. صدقہ بھی دینا چاہیے، ساتھ میں اپنے اوپر صورتیں دم کیجیے، کیونکہ نظر بھی لگ سکتی ہے، اور نظر جو ہے بالکل برحق ہے. اس کے علاوہ بہت سے کام آج سے کر سکتے ہیں آپ، جس سے آپ کی یہ تکلیف دور ہو سکے. میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے دل کو مضبوط کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو خود سے ہینڈل کریں. اگر آپ کی تکلیف دور نہیں ہو رہی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کھانا اپنا ٹھیک رکھیں، اور ایک بہت ہی ہیلدی کھانا کھائیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، ایکسرسائز کریں. اور زیادہ تر جو بیماریاں آتی ہیں وہ آج کل جتنا بھی ہم کھانا بھی آتی ہیں، اور جتنی بھی ہم
کھانے کھا رہے ہیں جس میں خاص طور پہ ملاوٹ شامل ہے، کیمیکل شامل ہیں، تو وہ کیمیکل ہمارے اندر جاتے ہیں اور کافی زیادہ وہ ہمارے اندر بھی بدلاؤ لاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے دماغ کے جو کیمیکلز ہیں وہ بیلنس ان کا جب خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں انگزائٹی، ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو ابھی ماڈرن لائف سٹائل ہے لوگوں کا، جیسے کہ اسکرین دیکھنا اور ہر وقت گھر کے اندر رہنا، اور یہ جو لائٹس لگی ہوئی ہیں ہماری، ان لائٹس کے اندر بیٹھنا، یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. نقصان دہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ دھوپ میں جائیں اور ایکسرسائز کریں، چلا پھرا کریں، آسمان پہ رہیں اور لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ بات چیت کریں. کیونکہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے وہی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر جو بھی آپ سرچ کرتے ہیں وہ پھر آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اور ڈراتا ہے، اور آپ میں اور زیادہ انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے مجھے. پر اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ ڈاکٹر کے جائیں، آپ صبر کریں، آپ دعائیں کریں، آپ اچھا کھانا کھائیں. آپ یقین مانیں، آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے تو آپ کو بہتر محسوس ہوگا. اور جو کچھ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے مرنے کا ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، تو یہ سب کچھ ایک ڈر ہی ہوتا ہے زیادہ تر. اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے. یعنی کہ میں اپنی بات کروں تو مجھے اتنی دفعہ محسوس ہوا ہے کہ ہاں مجھے کچھ ہو رہا ہے، پر میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کروں اور نماز پڑھوں خاص طور پہ، اور اپنا سونے جاگنے کی ترتیب اور کھانے پینے کی ترتیب، ایکسرسائز کرنا، واک کرنا. تو ان چیزوں کو میں اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے اسے کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ آج کل جو بلڈ پریشر اور شوگر پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو بیماریاں آ رہی ہیں. اور یہ بیماریاں ایسے نہیں لگتی، آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہی یہ شوگر اور بلڈ پریشر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز آپ باہر کی کھاتے ہیں وہ ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اور وہ کیمیکلز آپ کے اندر جاتے ہیں اور کوئی چیز وہ بڑھا دیتے ہیں، اسے کم کر دیتے ہیں. خاص طور پہ آپ کے اندر جتنی بھی نیوٹرینس ہیں، یا پھر کوئی بھی آپ کے اندر زنک ہے، کیلشیم ہے، یہ کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بہت بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور ہر چیز کو موت سے مت جوڑیں. آپ بالکل ٹھیک ہیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اور خود کو مثبت رکھیں اور اچھے لوگوں سے بات کریں، اچھے لوگوں سے ملیں، تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی محسوس نہ ہو. اور اگر یہ زندگی میں ایسے ہی کرتے رہیں گے تو آپ کو کتنا ہی دکھ ہو، کتنا ہی پریشانی ہو، وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.